Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رشاد محمود صاحب۔ محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا۔ اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہدی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ خاص طور پر کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا۔ ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی۔ 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 90 سال کی زندگی میں ہندوستان، پاکستان، اس کی سیاست، ترقی پسند تحریکوں کو کس طرح سے دیکھا۔ رشاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق بمبئی سے رہا ہے جی، تو بمبئی اور کراچی میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے؟ اگر مختصراً ایک جملے میں بات پوری کرنی ہو تو جب میں کراچی آیا تو یہی سوال مجھ سے بمبئی کے دوستوں نے، کامریڈوں نے مجھ سے پوچھا تھا خط کتابت میں کہ کراچی کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کوئی شہر کو چھوڑ کے کسی دیہات میں چلا جائے، میں ایسے آ گیا ہوں۔ ایک جملے میں جو بات ہے یہ آپ کو ایک شہر اور ایک دیہات کے فرق کو جو واضح کرتی ہے وہ مکمل ہے اپنی جگہ۔ جیسے حالات آج ہیں، ہوں یہ حالات اس وقت بھی تھے؟ مذہبی یا اتحاد تھا یا لڑائیاں تھیں آپس میں؟ بمبئی ایک فطری اپنے جو ایک شہری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس طریقے سے وہ پروان نہیں چڑھا جیسے پرانے شہر لاہور یا دہلی یا دوسرے شہر تھے۔ بمبئی ایک منصوبہ بندی کے تحت آباد کیا گیا تھا جو انگریزوں نے آباد کیا تھا، اور اس میں جہاں وہ تمام انگریزوں کی سہولتیں ایک شہر کی ہوتی ہیں اور جو انگریزوں نے اپنے ملک میں، برطانیہ میں، اپنے شہروں میں، لندن یا دوسرے شہروں کو کی تھی، وہ چیزوں کی تمام اس کو منتقلی انہوں نے بمبئی میں، ان کا انتظامی ڈھانچہ تھا، ان کا جوڈیشری کا سسٹم تھا یا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا، وہ سب انہوں نے وہاں اس کو، وہ بمبئی کو وہ ودیت کیا تھا، اور وہ پورا شہر ایک منصوبہ بندی کے تحت بمبئی بنایا گیا تھا۔ اب اس میں فرقہ واریت، اور یہ اگر آپ کہیں گے تو انسان کی فطرت فرقہ واریت میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی، سماج زندہ نہیں رہ سکتا، تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ آپس سے میل جول اور بھائی چارہ نہیں پیدا کریں۔ اور یہ بر صغیر کی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہاں جب مسلمان آئے تو وہ کس صورت سے یہاں کے معاشرے کا جز بنے، یہ بنے۔ تو بمبئی میں جو باہر کی قومیں آ کے آباد ہوئی، اس لیے کہ بمبئی کی اصل آبادی تو کچھ تھی ہی نہیں، چند مچھیرے تھے۔ بمبئی ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اور اس کے ارد گرد جو ساحل تھی، ماہم تھی یا ادھر دوسری طرف سے یا جہاں بندرگاہیں بن گئی ہیں بڑی بڑی، تو وہ ایک مصنوعی طریقے سے وہاں انہوں نے اس کو آباد کیا تھا۔ اب وہاں مچھیرے جو تھے وہ تو چلے گئے
پھیل گئے، ساحلوں پہ رہے، اب بھی ساحلوں پہ ان کی آبادی ہیں، اور جو مقامی آبادی تھی وہ تقریباً 99% وہ باہر کی تھی اس وقت، اور اس میں نہ صرف بمبئی کی آبادی، مقامی طور پہ مقامی آبادیاں تھیں کہ گجراتی تھے، مراٹھی تھے، یا راجستھان کے تھے، یا مارواڑی تھے، یا دوسرے تھے، یہ سب آئے بین الاقوامی طور پہ بھی وہاں پر باہر کے لوگ آ کے آباد ہوئے۔ تو بمبئی کی تہذیب میں یہ کہنا کہ فرقہ واریت وہاں فطری طور پہ پیدا ہوئی وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جہاں بین المذاہب کے لوگ ہوں گے، بین الاقوامی قومیت کے لوگ ہوں گے، وہاں فرقہ واریت عارضی طور پہ تو اپنی وہ جگہ بنائے گی لیکن مستقل جگہ نہیں بنا سکتی۔ بمبئی میں جو فرقہ واریت، اگر ہم اس پس منظر میں جائیں کہ آج جو ہے یہ پہلے تھی یا نہیں تھی، تو فرقہ واریت جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے پیدا کی جاتی ہے، جو اس وقت مودی نے بھی پیدا کی ہے، جو انگریزوں نے بھی پیدا کی، اور انگریزوں نے تو ایک پورا منصوبہ بندی کے تحت بمبئی کی آباد کیا، یہ کیا، تو اس میں اس کی جڑوں میں انہوں نے فرقہ واریت ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرقہ واریت عارضی طور پہ تو بمبئی کو، وہاں کی قومیتوں کو، وہاں کے رہائشی لوگوں کو نقصان پہنچا سکی، لیکن ایک پیریڈ گزرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ فرقہ واریت ختم ہو گئی، جس کی مثال یہ ہے کہ بمبئی میں جب انگریز چلے گئے اور اتنا مار کاٹ ہوا بڑے صغیر کی تقسیم کے دوران میں، بمبئی میں بھی بڑے بڑے فرقہ وارانہ فساد ہوئے، لیکن اس کے بعد جب بمبئی کے پہلے الیکشن ہوئے 53 کے اور پھر بعد میں 57 کے، تو وہاں کا میئر ایک کمیونسٹ بن کے آیا جس کا نام میرسکر تھا، اور وہ مراٹھا تھا، اور یہ بھائی چارگی جو تھی وہ عام کاروباری حلقے میں یا اس میں جو تھی، وہ چونکہ فرقہ واریت سماج کی فطرت ہی میں نہیں ہے، موجودہ سماج ہو، صنعتی سماج ہو یا فیوڈل سماج ہو، فرقہ واریت جہاں بھی پیدا کی گئی ہے مصنوعی پیدا کی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ انگریزوں نے فرقہ واریت کروائی، ہاں تو کیا انہوں نے وہاں کی آبادی بھی اس حساب سے رکھی تھی، ان کے علاقے بھی اسی حساب سے رکھے تھے؟ بالکل بالکل، انہوں نے جو محلے وہاں ڈیوائیڈ کیے تھے، تو وہ ایک بہت بڑا روڈ ہے جو بمبئی کے شمال سے لے کے جنوب تک جاتا ہے، اور وہ جب ایک خاص علاقے سے گزرتا تھا تو اس کا نام انہوں نے محمد علی روڈ رکھا، اور وہاں صرف مسلمانوں کی رہائش ہے، اور جب فرقہ واریت پھیلی تو اس جگہ کو چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی مسلم لیگ کا وہ گڑھ تھا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو مسلمان کے نام پہ رکھا، مسلمان آبادی وہاں کی اور مسلمانوں کے تمام تہذیبی اور مذہبی وہ بنائے، بلکہ اس کے پیرلل، اس کے متوازی ایک انہوں نے نیا روڈ بنایا جس کا نام تھا کالبا دیوی روڈ، اور جو شروع سے لے کے آخر تک خالص ہندو آبادی تھی، جس میں وہاں بڑے بڑے وہاں کے مارواڑیوں کے اسٹاک ایکسچینج بمبئی کا وہاں تھا، بمبئی کا سب سے بڑا سونار بازار جویری بازار کہلاتا وہ وہاں تھا، اور وہ پوری آبادی جو تھی ہندوؤں کی تھی۔ ایسے پیرلل روڈ، پیرلل گلیاں، پیرلل چوک آباد ہوئے، جہاں انہوں نے باقاعدہ کہ یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ایسے بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس فرقہ واریت کو جڑیں کرنے کے لیے وہاں پر مذہبی جو عمارتیں بنائی ہیں وہ ایسی بنائی ہیں کہ جہاں سے وہ جب چاہیں فرقہ واریت پھیلائیں۔ بمبئی میں ایک جگہ کا نام ہے بائکلہ، جب محمد علی روڈ ختم ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور ہندو علاقے میں داخل ہوتا ہے، تو اس بائکلہ کے چوک کے اوپر ہی ایک مسجد بنی ہے، اور اس مسجد کے بالکل لگی ہوئی دیوار کے ساتھ میں ایک مندر بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بمبئی شہر میں یہ سب بنانا ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ ایسے ہی مسجد و مندروں کی بمبئی میں صرف ایک جگہ نہیں، کئی پوائنٹ ہیں جہاں پر وہ جب چاہتے تھے فسادات شروع کروا دیتے۔ وہاں ان کی بمبئی میں مافیاز جو تھی، جو وہاں جوئے کا اور دوسرے منشیات کا دھندا کرتے تھے، وہ ان سے انگریزوں کے رابطے تھے، ان کو پروان چڑھاتے تھے، اور جب بھی فرقہ وارانہ فساد ہو، میں جس علاقے میں رہتا تھا
اس علاقے کا نام جو تھا چمن بوچڑ اسٹریٹ تھا، جس کو عموماً کسائی محلہ بھی کہتے تھے، اور اسی کے ساتھ میں دوسرے محلے تھے، اور اسی کے ساتھ میں جو تھی وہ ہندوؤں کی آبادی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ تو مسلمانوں کے ایریے میں جو وہاں کا مافیا تھی، اس کا سرغنہ تھا، 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا عثمان لکھپتی اور ایک تھا اسماعیل مانجرا۔ وہ وہاں کے بدماشوں کے، جوئے کے اڈے کے اور منشیات کے، وہ اس کی سرپرستی کرتا تھا، اور انگریزوں سے، تھانوں سے ان کے رابطے تھے۔ اسی صورت سے اسی کے متوازی جو گول دیول کا علاقہ تھا، وہاں ایک ہندو مافیا کا سربراہ تھا جو یہ آیورویدک دوائیں بیچتا تھا، اور ان کے بھی اپنے کام تھے۔ عثمان لکھپتی کا جو ہے وہ واشنگ فیکٹری تھی، اسماعیل مانجرا کا موٹر پارٹس کا دکان تھی، اور وہ ہندوؤں کا جو تھا وہ گورا گاندھی کے نام سے تھا، جو آیورویدک دوائیں بیچتا تھا، لیکن وہ ہندوؤں کی مافیا کا سربراہ تھا۔ اور وہ جب چاہتے تھے کہ کل فساد کروانا ہے تو وہاں انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، گورا گاندھی کو، اور یہاں پر عثمان لکھپتی کو، ان کو کھڑا کر دیا، اور دوسرے دن جو ہے وہ فساد ہو جاتا تھا۔ اور یہ فسادات ہم نے منصوبہ بندی ہوتی ہوئی، کیونکہ میں خود مسلم علاقے میں رہتا تھا، اور وہاں پر بھنڈی بازار ایک علاقہ ہے، وہاں ایک تنظیم تھی محفل خدام چشتیہ، جو مسلم لیگ کا مرکز تھا، اور جہاں چودھری گڑھ اسماعیل ابراہیم چودھری گڑھ روز آ کے بیٹھتے تھے، جو بعد میں پھر حسن علی پی ابراہیم وہاں سے منتخب ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو وہاں سے باقاعدہ ہدایت کے تحت یہ ہوتا تھا کہ کل فساد کرنا ہے، اور یہ ہتھیار سپلائی کر دیں، یہ تیزاب کی بوتلیں پھینکنی، اور ان علاقوں میں فساد کرنا ہے۔ اور وہاں وہ گورا گاندھی جو تھا ان سے وہ ہوتا تھا، اور وہ علاقے فساد زدہ کہلاتے تھے۔ ایک بہت بڑا فساد وہاں ہوا اس دوران میں، جب پورے ہندوستان میں فسادات کی ایک لہر چلی تھی، جب سیل نافرمانی کی تحریک چلائی گئی تھی، تو کلکتے میں بھی جو فساد پھیلایا گیا، مسلم لیگ کی منسٹری تھی، شہر وردی تھے، ویسے ہی یہاں بھی یہ فساد پھیلایا گیا۔ تو ایک بہت بڑا یہاں بھی بمبئی میں بھی یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ فرقہ واریت جو ہے، آپ نے جو کہا کہ یہ پہلے تھی یا اب جو ہے یہ صورتحال، تو یہ مصنوعی طریقے سے پیدا کی گئی، اور یہ آبادیاں پیدا کی گئی، مافیاز کی سرپرستی کی گئی، اور یہ سب ایک پروگرام کے تحت جو ترقی پسند سیکولر یا غیر مذہبی لوگ ہیں ان کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، لیکن جو وسائل پہ قابض ہیں، جو انگریز ہیں یا اس کے کلیگ ہیں، وہاں کے مقامی طبقات، وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کرتے، اور جو غیر فرقہ والی جماعتیں وہ اپنے طور پہ اپنا کام کرتے رہتی۔ جہاں ایک طرف یہ ہو رہا تھا، وہاں دوسری طرف غیر مذہبی لوگ اور تنظیمیں اور وہ بھی اپنے فرائض انجام دیتی۔ اچھا، ایک طرف تو آپ نے کہا کہ انگریز اسٹیبلشمنٹ فرقہ واریت میں اور مذہبی لڑائیوں میں ماسٹر مائنڈ کا کردار ادا کرتی رہی ہے، تو دوسری طرف میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کا جو شہری نظام تھا انگریز کا، اور آج کا جو شہری نظام ہے، ایون وہ پاکستان کا ہو یا بمبئی کا ہو، وہ اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں، اس کو کیسا موازنہ کریں گے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بمبئی کو دیکھیں تو بمبئی کا ایک علاقہ ہے فلورا فاؤنٹن، جو فورٹ کے علاقے میں، اس کو دیکھیں، اور انگلینڈ کے فلورا فاؤنٹن کو دیکھیں، بالکل ایک ہے۔ فورٹ کے علاقے میں جتنی آبادی ہیں وہ سب ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، بڑے بڑے۔ میں یہ 5 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایون فریزر بہت بڑی ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، وہ انگریزوں کا تھا، اور ایک طرف ایون فریزر تھا، اور ایک اور بہت بڑا اس کا تھا وائٹ ویل لیڈرو، وہ انگریزوں کا تھا۔ پھر فیور لوبا کی گھڑی کی بہت بڑا شو روم تھا، وہ فورٹ میں تھا۔ ایسٹرن واچ کمپنی وہ فورٹ میں تھی۔ یہ ساری چیزیں، اور وہ انگریزوں نے بمبئی کو بالکل اس صورت سے آباد کیا تھا کہ جو صدیوں کے بعد برطانیہ نے صنعتی ترقی میں اور وہاں کی صنعتی ڈیولپمنٹ میں ان کو جس سماجی ڈھانچے کی ضرورت تھی، اس کو سرمایہ داری کو باقی رکھنے، آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے صدیوں میں حاصل کی تھی، وہ بمبئی کو، اس کے انتظامی ڈھانچے کو انہوں نے
ایک سمجھ لیجئے کہ تحفے میں ان کو بمبئی کو ملی. اگر بمبئی اپنے اس کے سماج کے ارتقاء کے جو فطری مراحل سے گزرتا، جیسے دہلی ہے یا لاہور ہے یا یہ ہے، تو اس کو وہاں تک پہنچنے میں صدی درکار ہوتی. لیکن انگریزوں نے وہ ساری چیزیں بمبئی کو دی. اور بمبئی اور کراچی کا اگر آپ موازنہ کریں تو کراچی کا بھی جو چھوٹا سا پرانا کراچی ہوگا، جو یہاں کی بندر روڈ کی آبادی ہے یا دوسری آبادی ہے یا میونسپل ٹاور ہے یا کورٹ ہے، یہ جو انگریزوں نے یہاں دی، وہ انہوں نے اپنے معاشرے کی، اپنی جو استحصالی نظام کی بقا کے لیے، ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس جو ابتدائی اس کے ڈھانچے ہے وہ یہاں منتقل کرتی. تو جب کراچی آباد ہوا تو وہ آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے گیا. وہ ساری چیزیں جو انگریزوں نے اپنے بڑے شہروں میں جو دی تھی، جو انہوں نے وہاں انگلینڈ میں صدیوں میں حاصل کی تھی، وہ یہاں پر انہوں نے اس کو ریورس میں لے کے گئے. بمبئی کا آج نہ وہ میونسپل کا اور لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہے، نہ یہاں کا تعلیمی ڈھانچہ ہے، نہ یہاں کا جوڈیشری کا ڈھانچہ ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب کراچی میں پہلی مرتبہ آیا 51 میں، تو سائیکل پہ بتی نہیں تھی تو میرا چالان کیا گیا. ایک مرتبہ سائیکل پہ میں نے ڈبل سواری بٹھائی تھی، مجھے چالان کیا گیا. اور آج 5 صدی گزرنے کے بعد میں آج سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ کراچی کون سا تھا. ظاہر ہے کہ وہ کراچی انگریزوں کا انگلینڈ کی کاپی تھی. ناظرین، رشاد محمود صاحب کی گفتگو جاری ہے. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.